خیر، سب کو خوش آمدید اور ایک بار پھر مسٹرڈ سیڈ لیڈرشپ پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، جہاں ہم ایک بالکل نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اور میں یسوع کی قیادت کی بنیاد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب بنیادیں بہت اہم ہوتی ہیں کیونکہ جو بنیاد آپ آج رکھتے ہیں اس کے کوالٹی یہ طے کرے گی کہ آپ بعد میں جو کچھ بھی تعمیر کریں گے وہ کتنا مضبوط ہوگا۔ اور یہی بات دوبارہ، اگر ہم صحیح قیادت کی بنیاد رکھیں تو یہ ہمیں مستقبل میں بڑی قیادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ حقیقت میں یسوع نے اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے اس طرح کہا تھا۔ متی باب 7 وہ مشہور حوالہ ہے جس میں عقلمند اور نادان بیماروں کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا، جو کوئی میری یہ کلام سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقلمند آدمی کی طرح ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ بارش ہوئی، نالے بہہ نکلے، ہوائیں چلی اور اس گھر پر زور سے ٹکرائیں، لیکن وہ نہیں گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر تھی۔ تو میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی قیادت کی بنیاد کیا ہے؟ میرا مطلب ہے، آپ اپنی قیادت کی مہارت، اپنی قیادت کی طاقت کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے اپنے تجربے سے حاصل کرتے ہیں، یا شاید یہ آپ کی صلاحیت یا کچھ سیکھنے سے ہے جو آپ نے یونیورسٹی یا زندگی کے اسکول سے حاصل کی ہے، یعنی دنیا کی عملی حکمت؟ یا آپ اپنی قیادت کو خدا کے کلام پر تعمیر کرتے ہیں؟ اور یہی وہ بات ہے جس پر ہم واقعی غور کر رہے ہیں۔ اور اگلے چند ہفتوں میں جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یسوع کو اپنے کامل نمونے کے طور پر دیکھیں۔ یسوع خدا کا زندہ کلام ہے، کیونکہ انجیل مرکز کی کتاب میں خوبصورت حوالہ موجود ہے۔ مرکز کی پہلی باب آیت 9 سے 34 تک میرے خیال میں ہمیں ایک جھلک دیتی ہے، ایک طرح کی مختصر تعلیم کہ یسوع کی قیادت کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی عوامی خدمت کا آغاز کیا۔ اور میں آپ کو 7 ایسی بنیادوں سے گزاروں گا جنہیں میں یسوع کی قیادت کے 7 بنیادی پتھر کہتا ہوں، اور یقیناً ان باتوں نے مجھے بھی چیلنج کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بھی چیلنج کریں گی۔ تو آئیے آج سب سے پہلے والے پر سیدھا چلتے ہیں۔ میں مرکز باب 1 آیت 9 سے 11 تک پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس وقت یسوع گلیل کے ناصرہ سے آئے اور یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ جیسے ہی یسوع پانی سے باہر آئے، انہوں نے دیکھا کہ آسمان پھٹ گیا ہے اور روح القدس کبوتر کی مانند ان پر نازل ہو رہی ہے، اور آسمان سے ایک آواز آئی، تو میرا بیٹا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور تجھ سے میں خوش ہوں۔ اب میرے لیے یہ ہے سب سے پہلی بڑی بنیاد۔ میں آپ کی اندرونی حفاظت، ایک رہنما کی اندرونی طاقت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے کچھ بھی کرنے سے پہلے انہیں اپنے بپتسمہ کے وقت یہ تجربہ ہوا، اور یسوع کے اندرونی طور پر کچھ قائم ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ باہر سے اس طرح قیادت کرنے کے قابل ہوئے جو خداوند میں پورا اعتماد اور مضبوط تھی۔ دیکھیں، ان کے بپتسمہ کے وقت جب بھی خدا کوئی اہم کام کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نشانیاں دیتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب یسوع نے بپتسمہ لیا تو یہ 3 اہم واقعات پیش آئے۔ لکھا ہے، ہمارا آسمان پھٹ گیا۔ میرا مطلب ہے، میں اس پر طویل بات کر سکتا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ راست بازی کی ایک خوبصورت تصویر ہے، کیونکہ گناہ جدا کرتا ہے۔ اب کھلا آسمان اس بات کا مطلب ہے کہ یسوع صاف اور کھلا رابطہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسیح میں جب آپ مسیح میں بپتسمہ لیتے ہیں تو ایک کھلا آسمان ہوتا ہے۔ یہ راست بازی کی ایک تصویر ہے۔ روح القدس اس پر کبوتر کی مانند نازل ہوا۔ یہ روح القدس میں بپتسمہ ہے۔ اور پھر باپ کی آواز آئی، تم میرے بیٹے ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یسوع اپنے بپتسمہ کے بعد کس طرح وہاں سے روانہ ہوئے ہوں گے، اس احساس تحفظ کے ساتھ، اپنے باپ میں اپنی شناخت جانتے ہوئے، روح القدس کو اپنے اوپر جانتے ہوئے اور اپنے باپ کے ساتھ صحیح تعلق کو جانتے ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ کتنا اہم ہے کہ یسوع نے اپنی قیادت کا سفر اندرونی مضبوطی کی حالت سے شروع کیا۔ دیکھیں، عدم تحفظ اچھی قیادت کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں اس بات پر زیادہ سے زیادہ قائل ہوتا جا رہا ہوں کہ شاید ایک رہنما کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ اندر سے غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک مثال بادشاہ ساؤل ہے۔ اگر آپ نے عہد عتیق پڑھا ہے تو اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل کو دیکھیں۔ ظاہری طور پر اسے خود پر پورا اعتماد ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تھا، وہ خوبصورت تھا، وہ لمبا قداور تھا، وہ طاقتور تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، پھر بھی اندر سے وہ بہت غیر محفوظ تھا۔ اور اگر آپ ساؤل کی کہانی جانتے ہیں تو وہ لوگوں کے آگے جھک گیا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا، وہ خود ترسی میں مبتلا ہو گیا۔ آپ دیکھیں اس کی قیادت میں کیا ہوا کہ اس کی غیر یقینی نے اس کے بڑے فیصلوں کو متاثر کیا۔ جائنٹ کلرز داؤد جیسے اس نے اپنی بہادر فوج کھو دی اپنی غیر یقینی کی وجہ سے۔ وہ فیصلے نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنی ٹیم کو حد سے زیادہ کنٹرول کرتا تھا اور آخر کار ڈپریشن میں چلا گیا۔ اور یہی خطر ہے۔
غیر محفوظ رہنما، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان میں سے کچھ علامات کے بارے میں سوچیں۔ غیر یقینی ہماری زندگیوں میں اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی اتھارٹی کے آگے جھکنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں آپ خود غیر محفوظ ہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کسی چیز کے آگے جھکتے ہوئے دیکھا جائے۔ یہ رویہ کنٹرول کرنے والا بن سکتا ہے۔ آپ دوسروں پہ آسانی سے بھروسہ نہیں کرتے۔ آپ ویژن پیش کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اگر وہ ناکام ہو جائے تو؟ مسائل کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کو ٹکراؤ اور اختلاف نہیں چاہیے، تنازع سے دور بھاگنا یا سب کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ اب اگر آپ اس کا موازنہ یسوع سے کریں، میرا مطلب ہے یسوع کی خود اعتمادی، اس کی عاجزی اور اس کی حیرت انگیز اطاعت کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ در حقیقت میں چاہتا ہوں کہ میں یوحنا 13 آیات 3 سے 5 کا یہ حوالہ مختصراً پڑھوں۔ اس میں لکھا ہے، یسوع جانتے تھے کہ باپ نے سب کچھ اس کے اختیار میں دے دیا ہے۔ کیا آپ یہاں اس کی خود اعتمادی دیکھ لیں؟ اور یہ کہ وہ خدا کی طرف سے آیا تھا، اپنی شناخت میں پر اعتماد، اپنی میراث کی حدود میں پر اعتماد، اور یہ کہ وہ خدا کی طرف واپس جا رہا تھا اپنی تقدیر میں پر اعتماد۔ مجھے یہ حوالہ بہت پسند ہے۔ یہ ایک منظر کشی کرتا ہے اور یہ اس حوالے کو ترتیب دیتا ہے یسوع جو اپنی شناخت اور باپ کے ساتھ اپنے تعلق میں پر اعتماد تھے۔ اور پھر آیت 4 میں لکھا ہے، پس وہ کھانے سے اٹھے، اپنی اوپری پوشاک اتاری اور ایک تولیہ اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تشت میں پانی ڈالا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کیے اور اس تولیے سے پوچھا جو ان کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ وہ اہم بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے سیکھیں۔ ایک حقیقی خادم رہنما بننے کے لیے بہت پر اعتماد رہنما ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر آپ پورے اعتماد نہیں ہیں تو آپ لوگوں کی مکمل خدمت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو لوگوں کی پہچان کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ خدمت کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگ آپ کو کم نہ سمجھیں، یا آپ خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ حاصل کریں، نہ کہ دینے کے لیے۔ ایک پورے اعتماد رہنمائی حقیقی خادم رہنما بن سکتا ہے۔ یہ بات اور بھی آگے بڑھتی ہے جب یہ ہمارے ذہنی رویے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ فلپیوں 2 میں وہ مشہور حوالہ ہے یسوع کے بارے میں کہ کیسے اس نے خود کو فروتن کیا اور موت تک، بلکہ صلیب کی موت تک فرما بردار رہا۔ اور پھر فلپیوں 2 کی آیات 9 سے 11 میں لکھا ہے، اسی لیے خدا نے اسے سب سے بلند مقام پر سرفراز کیا اور اسے وہ نام دیا جو ہر نام سے بلند ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، خواہ آسمان پر ہو یا زمین پر یا زمین کے نیچے، اور ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں یہ دیکھیں کہ اپنی پر اعتمادی کی وجہ سے وہ خدمت بھی کر سکا اور اطاعت بھی کر سکا۔ اطاعت اور خدمت ایک پورے اعتماد رہنما کا پھل ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ حوالہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ خدمت کر سکا اور جتنا زیادہ وہ اطاعت کر سکا، اتنا ہی زیادہ باپ اسے سرفراز کر سکا، اسے اختیار دے سکا۔ اور سلطنت اور عزت اور باپ یہ سب کچھ اس لیے کر سکا کیونکہ یسوع اندر سے پورے اعتماد تھا۔ اس لیے ایک بہت پورے اعتماد رہنما ہی ایک مطیع رہنما بن سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہلے سبق سے یہ بڑی بات سیکھیں۔ ایک عظیم خادم رہنما اور حقیقی طور پر مطیع رہنما بننے کے لیے بہت زیادہ اعتماد درکار ہوتا ہے، لیکن یہی وہ قسم کے رہنما ہیں جنہیں خدا اپنی بادشاہی میں سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ یہ بنیاد کا پہلا پتھر ہے اور خدا کی بادشاہی میں یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحہ نکالیں اور کچھ سوالات پر غور کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ باپ میں اپنی شناخت کو سمجھنا آپ کی رہنمائی میں زیادہ اعتماد اور انکساری کیسے لاتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ غیر محفوظ رہنمائی کے کون سے رویے آپ نے اپنے اندر یا دوسروں میں پہچانے ہیں اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر تیسرا سوال یہ ہے، خادمانہ قیادت اور اطاعت دنیا کے عام نظریے اختیار اور کامیابی کو کیسے چیلنج کرتی ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ ایک لمحہ نکالیں، ان پر غور کریں اور شاید اپنی ٹیم کے ساتھ یا روح القدس کے ساتھ دعا میں ان پر بات کریں۔ لیکن میری دعا ہے کہ یہ سبق رہنما کی سلامتی کا یہ پہلا بنیاد پتھر آپ کے دل میں گہرائی تک اتر جائے۔ امید ہے مفید ہوگا۔ اگلے ہفتے دوسرے حصے میں پھر ملیں گے۔ تب تک اللہ حافظ، اور اب اجازت دیں